اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے پولیس کے جوانوں، ہماری پولیس کی فیملیز، آپ سب کا شکریہ، ہماری صحافی برادری اور ان تمام آرگنائزرز کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 ڈیز۔ اگر ہر روز کی قربانی دیکھی جائے تو ہم نے 353 ڈیز ان سالوں میں قربانی دی ہے۔ صرف 12 دن ایسے ہیں جس دن ہم کسی شہید کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ خوانی نہیں کرتے۔ ہم وہ فورس ہیں جس نے 1700 سے زیادہ شہادتوں کے ساتھ اس ملک کو محفوظ کیا، اور یہ وار آن ٹیرر کے بعد جب دہشت گردی کی ویو آتی ہے تو بہت سپیڈ سے بڑھ گیا۔ پھر ہم وہ لوگ ہیں جو اس کے علاوہ 2000 سے زیادہ بہت سیریسلی کرٹیکلی انجرڈ لوگوں کی، پولیس والوں کی قربانیوں کے امین ہیں۔ ہمارے لیے جو چیلنجز تھے اس میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ کیپٹن مبین گوندل صاحب اور ان کے ساتھی رفقا کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا کہ ان کی فیملیز کو گھر دینا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد موجودہ چیف منسٹر صاحبہ نے، جو ہم فنڈنگ کرتے تھے گھر کی، جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس میں اماؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوا اور اس میں پیسوں میں گھر نہیں آ رہا، تو انہوں نے پھر اس کے اماؤنٹ میں بھی اضافہ کیا، اور اس کے سلسلے میں جو ایک داستان رقم ہوئی، جو کوششیں کی گئیں، اور جہاں ہم آج کھڑے ہیں اور ہمارے چیلنجز ہیں، میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے یہ اماؤنٹ بڑھا دی۔ لیکن چیلنج ہے 2017 سے پہلے کے شہید، ڈیتھ ان سروس، اور وہ جو بڑی شدت کے ساتھ لڑتے ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور کرٹیکلی انجرڈ ہوئے۔ کسی بھی شخص کی زندگی کا مداوع نہیں، وہ زندہ ہے لیکن اس کی کمی، جس طرح کی میری بہن بیٹی یہاں کھڑی تھی، وہ دکھا رہی تھی یہاں پہ تصویریں کہ 4 مہینے کی بیٹی، تو وہ کبھی بھی پاسبل نہیں، وہ کبھی بھی پاسبل نہیں۔ لیکن ہم ان کو صرف اس حد تک کر سکتے ہیں کہ ان کو، بچوں کو تعلیم دیں، ان کے دکھوں کو کم کر سکیں، لیکن ان کی کمی اسی جگہ رہتی ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ فورس ہے جس کا دادا بھی شہید ہوا ہے، پھر اس کا باپ بھی شہید ہوا ہے، اور وہ شخص پھر دوبارہ اس محکمے میں آیا ہے۔ یہ وہ فورس ہے جس میں ایک بیٹا شہید کر کے دوسرا بیٹا دے دیتے ہیں۔ یہ وہ فورس ہے جس نے مال روڈ کے ہر چوک پہ اپنا خون گرایا اس ملک کو بچانے کے لیے۔ 20-20، 15-15، 17-17 کچے کے علاقے میں، ڈی جی خان میں، میاں والی میں، کنڈل چیک پوسٹ کے اوپر، لیکن اس کے اگلے گھنٹے پھر دوبارہ یہی وردی، یہی فورس اسی مقام پہ دوبارہ آپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ یہ وہ فورس ہے کہ جس میں کرٹیکلی انجرڈ ہوا عرفہ کریم ٹاور کے بعد ایک لڑکا تقریباً معذور ہو گیا، مشکل سے چلتا تھا۔ جس دن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے وردی پہنی، اس کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو کہاں تعینات کیا جائے؟ پہلے دن عرفہ کریم ٹاور کے باہر اسی جگہ پہ۔ 2017 سے پہلے جب ہمیں گھر نہیں ملتے تھے، جب ہمیں بے آسرا چھوڑا جاتا تھا، جب شہید کو زندہ تصور نہیں کیا جاتا تھا 90s میں، اس سے پہلے، اور اس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی، 3-3 لاکھ روپے دے کے اس کو آپ ایک طرح سے فارغ کر دیتے تھے، تو اس وقت بھی یہ اسی طرح لڑتے تھے نا۔ تو لہٰذا یہ گھر ان کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں
ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے آتا ہے، لیکن یہ مداوع نہیں ہے، یہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس ایک رات کا، اس ایک عید کے فنکشن کا، اس ایک شادی کا۔ میرے پاس آئے سہیل سکھیرا، ہمارے میں بہت مضبوط شخص ہیں، بہت مضبوط شخص ہیں۔ کیپٹن مبین صاحب کی بیٹی کی منگنی کا فنکشن تھا، بات شروع کی اور دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے، اور صرف ایک بات کی کہ سر جب باپ نہیں ہوتا نا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ڈی آئی جی کی بات نہیں، یہ پولیس فورس وہ ہے جس نے 8,500 قربانیاں دی ہیں پورے پاکستان میں، 8,500، 2,500 کراچی اور سندھ والوں کی ہیں، 2,200 کے پی والوں کی ہیں، 1,000 سے اوپر بلوچستان والوں کی ہیں، اور 1,800 1,700 کے بیچ میں ہماری ہیں۔ یہ قربانیاں جاری رہیں گی۔ سی ایس صاحب، آپ نے 380 کروڑ روپیہ پہلے ہفتے ریلیز کیا، جو ان لوگوں کا پینڈنگ تھا، 380 کروڑ روپیہ، اور پھر ہمیں ایک اور مجاہد ملا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور ان کا ذکر کرنا یہاں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے ہماری ٹیم کو غازی صلاح الدین ملا، غازی صلاح الدین ملا، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ہم نے پلاٹوں کا ان فیملیز کے لیے شروع کیا سلسلہ، جس میں عیسیٰ سکھیرا نے ہمارا ساتھ دیا، وہ ڈی پی او بہاڑی تھے، اور عامر کریم جو آج کل کمشنر ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے پلاٹ عامر کریم صاحب نے، اللہ ان کی والدہ کو خوش رکھے، 34 پلاٹوں کو لا کے دیا۔ لگتا تھا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمارے صرف 100 کے قریب زیادہ ضرورت مند فیملیز رہ گئی ہیں، اور اس میں نوید صاحب ایس پی صاحب جو تھے، اور اب شرازی، اس سے پہلے جو ہمارا شرازی ہماری ایس ایس پی ہیں، انہوں نے سلسلے کو جاری رکھا، ریاض نذیر گاڑا صاحب نے۔ پھر ہمیں ایک اور بندہ ملا، اور اسپیشلی میں نے اس کو آج بلایا، وہ بیمار تھا، ہسپتال میں تھا، محبوب اسلم للہ۔ اس اکیلے شخص نے ریڈی پلاٹس کا آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیا، فلیٹس کا بندوبست کیا، کروڑوں روپے کے پلاٹس کا بندوبست کیا، اور کسی فنکشن میں خود نہ آیا، آج بھی یہ بہانہ بنا رہا تھا بلانے کا۔ تو یہ وہ مجاہد ہیں جو ہمارے ساتھ چلے، اور پھر اس میں ڈی پی اوز، پھر اس میں بہت سارے آر پی اوز انہوں نے ساتھ دیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شہداء بہت قسم کے ہوتے ہیں، 5 بندے شہید ہوئے ہیں، میں ادھر گیا رہی میار خان، پتا تھا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ شہداء بہت مشکل سے وہاں پہ لڑتے جب شہید ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے جب موت نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود وہاں پہ گولیاں چلاتے رہے یہ، اس بڑے حملے کے باوجود۔ اب میں آتا ہوں ان قربانیوں کی طرف جن کو پتا تھا کہ موت آ رہی ہے، پھر بھی وہ زندہ رہیں گے کیونکہ وہ شہید ہیں، لیکن اس دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہونے جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ اس محکمے میں کیا ہوتا رہا۔ یہ جو موقع ہے نا، ناکہ، رات کا اندھیرا، یہ خوف، یہ سب چیزیں بہت آسان ہے یہاں پہ کہہ دینا، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک اور خوف ہے، وہ ہے موت کا خوف، حملے کا خوف۔ طارق کمبو، سی ٹی ڈی والے، پہلے سی آئی ڈی والے، جن کو دھمکیاں ملی کہ تمہیں ہم مار دیں گے، رک جاؤ، ہمارے پیچھے مت آؤ، ہم تم پہ حملہ کریں گے، نام لے کے، بچوں کے نام لے کے، کتنوں کو بلٹ پروف گاڑیاں دے دیں گے آپ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے رہے، ثابت قدم رہے، اور اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، پچھلے 2.5 سال 3 سال میں ہم نے پنجاب کو محفوظ رکھا۔ ہمارا ہر سی ٹی ڈی کا جوان، ہر کارپورل، ہر افسر وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا، اس کو شاباش ہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے پیٹرولنگ والے، ایلیٹ والے، گشت کرنے والے، ڈولفن، پیرو، انہیں کو پتا ہے کہ کس کونے سے کوئی گولی آ جائے گی، جس کو روکیں گے وہ گالی نکال دے گا، 1 منٹ میں ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کو جو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ اٹھا دے گا۔ یہ ٹریفک والے جو ٹارگٹ ہوتے رہے،
یہ دفتروں سے واپس جاتے ہوئے ٹارگٹ ہوتے رہے. ہم نے ڈیوٹی نہیں چھوڑی, ہم آپ کو محفوظ بناتے رہے. تو گالی مت نکالیے, نہیں برداشت کریں گے گالی. ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بڑھ کے اپنے بندوں کو سزا دیں گے. بس کریں گالیاں نکالنا. غلطی ہوگی پوائنٹ آؤٹ کریں. 1787 کا سسٹم ہے, سی ایم صاحبہ کی ہیلپ لائن ہے, ہمارے اپنے اور بہت سارے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز ہیں. یہ بیٹھے ہیں ڈی اے جی صاحب آپریشن لاہور آج کے جو ہوسٹ ہیں, بندے سسپینڈ ڈسمس کر کے پرچہ دے کے اندر کرتے ہیں جب غلط کیا ہو. ہاں غلط کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا. جب آپ سزا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو کالی بھیڑے ہیں, تو ہاں ہم مانتے ہیں کہ کالی بھیڑے, ہم سزا بھی دیتے ہیں, لیکن نہیں, ہم جان بھی دیتے ہیں, ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں. یہاں لا کے میں کھڑا کر دوں نا جن کی گردنوں میں گولیاں لگی ہیں. آیا ایک شخص میرے پاس, انہوں نے کہا جی وہ ایمبولینس سے نہیں آ سکتا, 42,000 روپے تنخواہ ہے, گردن میں گولی لگی ہے, 65,000 روپیہ مہینہ صرف اس کی فیزیو تھراپی میں لگتا ہے. تو پھر ایک اور سلسلہ شروع کیا گیا ڈاکٹر انعام صاحب کی طرف سے. ان کا مریضوں کا جن کے سیریبرل پیلسی ہے, اور چیف سیکرٹری صاحب ہمیں اس میں آپ کی ضرورت ہے, اس پالیسی کو ریوائز کیجئے. یہ جو وینچرز ہیں ہمارے ویلفیئر کے, انہیں آتھرائز کیجئے. ہم اسی ویلفیئر کے جس میں ہم یہ غریب بندے یہ آپ کو میسیجز کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فنڈ نہ دو, مجھے میرا بجٹ بنا کے دے دو اس تنخواہ میں. کرتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں کرتے مجھے میسج؟ اس تنخواہ میں سے یہ 3% کٹوتی کراتے ہیں. اس کو غازی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے, اس میں سے پیسے آتے ہیں, اس سے یہ لیپ ٹاپ ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں مہربانی فرمائی, تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں پیسے دیے. انہوں نے تنخواہوں سے پیسے ڈالے, اس سے چیف سیکرٹری صاحب بڑی مشکل سے 5-5 لاکھ روپے مہینہ کرتے ہیں. ڈی پی او کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو ایک گھر بننا شروع ہوتے ہیں, وہ گھر جو 2017 سے پہلے کے شہید ہو گئے ہیں. ہمارا ایک اور مسئلہ, ہمارے وہ اسپیشل چلڈرن, وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں, وہ شہید کے بچے جن کی شادیاں ہونی ہیں. وہ دن بندہ شہید ہوا, میں اس سے پوچھا, پتہ چلا 7 بیٹیاں, 7. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں میرا آپ سے وعدہ ہے, جب تک یہ کمانڈ ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس پیسے میں کمی نہیں ہوگی. میرے پاس اے ایس پی انڈر ٹریننگ آئے, کل پوچھ رہے تھے کہ بعد میں بھی چلتا رہے گا. تو یہ پولیس فورس کسی ایک شخص کی نہیں ہے, یہ ان سب کی ہے. یہ ہماری کمانڈ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا, بیمار بچوں کا, ہم ان کا جن کو تھیلیسیمیا ہے, یہ اے ایس پی صاحبہ یہاں موجود ہیں, انہوں نے سلسلہ شروع کرایا شہربانوں نے. ہم اپنے ریٹارڈڈ, سلو, چیلنج, جو لفظ مرضی استعمال کر لیں, سیریبرل پالسی کے بچوں کا, ہم ایک بچہ جو میرٹ پر آتا ہے اس کو لیپ ٹاپ دیں گے. ایک بچہ غازی صاحب نے وعدہ کیا جس کے 65% سے اوپر نمبر ہوں گے سب کا, اس کو ہم لیپ ٹاپ دیں گے. ہم شہیدوں کے بچوں کو پاکستان سے باہر تعلیم کے لیے بھجوانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم بھجواتے رہیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کی پروموشنز کو, آپ کی انڈکشنز کو میرٹ پر کرتے رہیں گے. 30,000 کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں آپ کی پروموشن سکور انشاءاللہ تعالی. اگلے ہفتے سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنی پروموشنز آپ کو دیں گے. پی کیڈٹ ہے, جو بھی پروموشن آپ کو دیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ہم نے ہر بچے کا خیال کرنا ہے. No man, no person, no lady constable will be left behind in this welfare regime. This is our promise. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے کہ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. یہ غریب ملک ہے, لوگوں کے ٹیکسوں سے 250 ارب روپیہ آپ پہ تقریباً سالانہ خرچ ہوتا ہے. 250 ارب, یہ $900 ملین بنتا ہے. پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے 3.6 ارب بنتا ہے. یار بہت زیادہ پیسہ ہے, نہیں افورڈ ہوتا حکومت سے. جو سمری گئی ہے ان کی مینجمنٹ نے, چیف سیکرٹری صاحب کی, اور پھر چیف منسٹر صاحبہ کے پاس گئی ہے, انہوں نے اس کو منظور کیا ہے, ہر چیز دی ہے. جواب میں کیا مانگا ہے؟
جواب میں یہ معاشرہ، یہ ٹیکس پیئر، یہ صحافی، یہ حکومت، یہ بیوروکریسی، یہ پاک فوج کے لوگ، یہ ساری ایڈمنسٹریشن، اور سب سے بڑھ کر آپ کا اللہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ انصاف دیں، مہربانی فرمائیے، آپ انصاف دیں۔ آپ بہادری سے لڑتے رہیں، نقصانات ہوں گے، حملے ہوں گے، دہشت گردی کے حملے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم ان کو ختم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، لیکن آپ نے بہادری سے لڑنا ہے۔ آخری بات، آپ نے پاکستانیوں کی بے لوث خدمت کرنی ہے، اور آپ نے پاکستان کی بے خوف حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔